ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کون تھا؟ یہ بات تو سبھی جانتے ہوں گے کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ یہ دنیا قائم ہوئی اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں ہر چیز کا نظام پیدا کیا گیا تاکہ آدم اور آنے والی نسلیں بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ لیکن اکثر اوقات ہمارے دل و دماغ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور آخرکار کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے کئی سوالات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ گزری کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالتا رہا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اکثر لوگ یہی سوال کیا کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا۔ اس کے متعلق بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس کے متعلق مختلف تھیوریز بھی بتاتے چلیں کہ سائنسدان اور مختلف لوگ بیان کرتے ہیں کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے یہاں پر شیاطین کو پیدا کیا گیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے جنت میں اتارا گیا، اور تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، اور پھر اسی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر کئی ہزار سال وہ اسی زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی کہ میں تمہارے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے صرف جن موجود تھے اور وہ اس زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے تھے، تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کی فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیاطین کے خلاف جنگ عظیم کی، اور اس وقت سے لے کے اب تک جنوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہے۔ اس کے بعد کئی سائنسدانوں اور عیسائیوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے صرف ڈائناسور تھے، جو کہ حضرت آدم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اس زمین پر موجود تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ہی ڈائناسورز کی نسل ختم ہونے لگی۔ اسی طرح کئی اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ آدم سے پہلے انسانوں جیسی کئی مخلوقات تھی، اور کئی جگہوں سے ملنے والی مختلف قسم کی انسانی کھوپڑیاں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آدم سے پہلے بھی یہاں مخلوقات تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ ہوئی تھی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ زمین ہلائی مخلوقات کی وجہ سے وجود میں آئی۔ ان میں سے پہلی دو تھیوریز کو کسی حد تک سچ مانا جا سکتا ہے، لیکن باقی کی دو تھیوریز کے بارے میں کچھ بھی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ سننے میں یہ صرف فرضی کہانیاں لگتی ہیں جو ہر کوئی اپنے اپنے نظریے اور تجربے کے مطابق پیش کرتا ہے، لیکن قرآن کی سورۃ الہود میں فرمایا گیا ہے، یہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور دوسری کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس بارے میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کے لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی اور نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقریریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ لیا گیا۔ بخاری شریف میں بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم آپ سے علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کچھ نہیں، صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا فانی بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے ہی یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے ہمیں نیکی کے کام، اور جب قیامت کے روز ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہماری شکلیں نور کی طرح چمکتی ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔